نعیم حیدر پنجوتا صاحب چونکہ مرکزی کردار ہیں ایف آئی آر کا اور ان پر بھی ایف آئی آر اب ہو گئی ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ کل ایسا کیا ہوا کہ آپ سوال بھی نہیں سن سکے اور آپ نے کہا اس کو باہر نکالو اور پھر آپ نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. ایک صحافی نے اگرچہ چلیے مان بھی لیں کہ انہوں نے اپنی باری کا انتظار نہیں کیا یا ٹاک کے بعد سوال کرنا چاہیے تھا, پہلے کر دیا, یہ مان بھی لیا جائے, تو بھی ہاتھ اٹھانا, مارنا, گالیاں دینا, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اسد بھائی بہت شکریہ, بڑی نوازش, بڑی مہربانی. میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ پی یو ایف جے جو اور جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں, تمام صحافی ہیں, کہ آپ سب سے پہلے ایک جو ہے آزاد کمیشن جو ہے اس کی طرف آپ بڑھیں, ایک آزاد کمیشن بنائیں جہاں پر وہ بھی ثبوت لے کر آئیں, میں بھی ثبوت لے کر آؤں گا کہ کس طرح کس طرح جو طیب صاحب ہیں وہ صحافتی کارڈ لے کر انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو باتیں کی, جو وہاں کیا, جو ایک پلانٹڈ طریقے سے ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے کہ یہ سارا اشتعال ہو. یعنی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہمارے دوسرے کولیگ صحافی ان کے پروگرام کے اندر بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ اور کتنے کو پروگرام کے اندر جاتا ہوں, میں نے کبھی کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کیا. سوال آپ یہ بھی آپ نے کیا ہے, اس کے بعد کوئی آپ سخت سے سخت کر لیں, آپ کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا. لیکن آپ کو کس نے یہ لائسنس دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ صحافتی روپ ڈال کے یا کوئی بھی روپ ڈال کے کسی کے اوپر حملہ کر دیں, اس کو اشتعال دلائیں, اس کے بارے میں غلط القابات دیں, اس کے لیڈر کے حوالے سے, لوگوں کے لیڈر کے حوالے سے غلط لفظ بولیں, الزامات عائد کر رہے ہیں نا آپ, ظاہر آپ کے پاس اس کے ثبوت نہیں. ہم آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ جب آپ سے ثبوت مانگیں گے سر, حملہ کیا گیا, علیمہ آپا کے اوپر حملہ کیا گیا, یہ اس حملے کے بعد بھی کہتا ہے جی کہ آپ مذمت کرتی ہیں. نورین آپا نے کہا بھائی جو حملہ ہوا ہے پہلے اس پہ تو مذمت کرو کہ آپا ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کا جو ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کے بعد اس کے اوپر کہو کہ آپ نورین کے بیان کی مذمت کریں, انہوں نے صبح ہی کہہ دیا. بالکل ٹھک ہے. اب آپ کا جو ایک پوائنٹ ہے, کوئی ایسا بیان نہیں دیا, کوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سبق سکھاؤ, یہ غلط بیانی کی گئی ہے. جدادوں کا سوال پوچھا آپ نے, انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے اندر چلے جائیں, میرے اوپر 9 مئی کے کیسز ہیں, اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو کیس بنا دیں. آپ جائیں جا کر کہیں جنہوں نے ہمارے اوپر 9 مئی کے کیسز بنائے ہیں, اس کے بعد جواب ختم ہو گیا نا. آپ پھر کہیں نہیں آپ نے پیسہ لوٹا ہے, آپ نے شوکت خان, آپ رسید دیتے ہیں, آپ یہ کریں. بھائی آپ چارج شیٹ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کسی کے منہ میں مائک کیسے گھسیٹ سکتے ہیں. یعنی وہاں حملہ ہوا خواتین کے ذریعے, انہوں خواتین کو بھگوا دیا گیا, وہ گاڑی بھی چھوڑ دی گئی, اور اس کے بعد یہ پلانٹڈ طریقے سے اسی طریقے سے یہ جاری رہا. اچھا چلیں, میں پنجوتا صاحب اب آپ کا میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ کہا آپ وہاں جا کر یہ کہیں, سن لیجئے نا, آپ وہاں جا کر یہ کہیں کہ آپ جو ہیں وہ جو پوسٹیں لگوا رہی ہیں وہ آپ ہمارے خلاف لگا رہی ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے, اور آپ کارکنان کو اشتعال دلائیں کہ وہ آپ کے, یعنی آپ کسی کو گالی دیں تو اگلا بندہ گالی دے گا. آپ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ طیب بلوچ صاحب جو صحافی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کی زبان صحافتی زبان نہیں ہے اور وہ بہت بائسڈ ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے واسطے. پنجوتا صاحب کیا کہیں گے اب آپ اس پہ؟ دیکھیں اسد صاحب, رانا اپنا جو نواز شریف ہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنے ان کے رہنما, جب ان کے اوپر جوتی سیاہی اور سارا معاملہ ہوا تو عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں. صحیح. کل جب یہ سارا معاملہ ہوا تو علیمہ آپا سے سوال کیا گیا, ہم سب سے سوال کیا گیا کیا تشدد جو ہے, لیکن جو کیمپین پھر تشدد نہیں ہونا چاہیے, وہ جو دھمکیاں, فیملی کو دھمکیاں, مطلب فیملی کو تو کسی صورت نہیں لانا چاہیے نا. اگر آپ کو صحافی سے یا کسی بھی شخص سے اختلاف بھی ہو, آپ اس کی مذمت تو کر ہی دیں نا. علیمہ آپا کو بھی کرنی چاہیے. میری صرف گزارش ہے کہ ہم نے اس جگہ کے اوپر بھی یہ کہا کہ یہ غلط ہوا, کسی کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے. نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ میری یہ گزارش ہے کہ صحافتی روپ نہ دھاریں, کیونکہ جو ریکارڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کیا یہ صحافت کے اصولوں کے مطابق ہے. یعنی آپ کا ظاہری بات ہے, آپ کا بھی تو کوئی قانون ہوگا نا, صحافت کا بھی تو کوئی رولز ہوں گے, ریگولیشنز ہوں گی. تو یہ صحافتی آپ لبادہ چھوڑیں اور اوریجنل فیس کے اندر آئیں. اچھا, اب اگر اوریجنل فیس کے اندر آئیں اور کسی نے آپ کو دھمکایا ہے کہ میں آپ کو مار دوں گا یا آپ کے گھر تک پہنچ جاؤں گا یا آپ گھر سے باہر نکل کے دکھائیں, تو آپ آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر تھے, آپ 3-4 دن پہلے بھی آتے رہے, آپ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور یہ ٹویٹس بھی آپ کے کافی ٹائم سے آپ مطلب شروع سے ہی آپ ایسے کرتے رہتے ہیں. تو کسی نے آپ کو مارا, کسی نے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا, کسی نے نہیں کیا, کوئی پلان نہیں تھا. بیسیکلی اشتعال دلانے کے لیے آپ وہاں موجود تھے. عمران خان کا پیغام آتا ہے, اس سے تکلیف ہے, سماعتیں ملتوی کی جاتی ہیں اسی پیغام کے خوف کی وجہ سے. اب کیونکہ علیمہ آپ اندر جاتی ہیں
ان کو یہ ہے کہ سماعتیں تو ملتوی ہو نہیں رہی، تو لہٰذا پیغام کے جو ہے نا اس کا تاثر ختم کیا جائے. جو ہی وہ پیغام دینا شروع کریں تو فوراً ان صحافیوں کے ذریعے، صحافیوں کے گروپ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ذریعے حملہ کیا جائے. انڈوں والا واقعہ بھی سامنے آپ کے آیا، اور اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ صرف اور صرف عمران خان کا پیغام جو ہے اسے ڈائلیوٹ کرنا ہے کہ وہ قوم تک لے کر جاتی ہیں، اور اسی بات کی تکلیف ہے. اسی وجہ سے یہ پلان کر کے بھجوائی گئی، ادروائز یہ سپریم کورٹ کی بیٹ ان کے پاس ہے، بورڈ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی. عالی جان جو ہے وہ وہاں کور کرتے ہیں، یہ اسپیشل ٹاسک کے اوپر بھجوایا گیا. پنجوتا صاحب آپ کا یہ خیال ہے کہ ایسا پلان نہیں حیدر پنجوتا صاحب، جو ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں، یہ ایک پینڈیمک ہے، کرائسس ہے اور اس سچویشن میں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے اور آپ بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ تو ملک کو نہیں چلایا جا سکتا آپ کو ساتھ لے کر. حالانکہ یہ وقت تھا کہ سب مل بیٹھتے، اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ کلٹ ہے، یہ انتشار انارکی والی جماعت ہے. پنجوتا صاحب پنجابی میں نا وہ کہتے ہیں کہ نواں جج بنے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ آج جو بیانات آپ نے دیکھے نا رانا ثناء اللہ، یہ سینیٹر رانا ثناء اللہ کے ہیں جی، یہ سینیٹر رانا ثناء اللہ، کیونکہ ان کو آج ہی سیٹ ملی ہے تو ڈیفینیٹلی سیٹ کے بعد انہوں نے اپنا بتانا ہے کہ میں بالکل جو آپ جس طرح آپ کا ایک مائنڈ ہے، جس طرح آپ کی ایک سوچ ہے، جس طرح آپ لے کر معاملات کو چل رہے ہیں، میں بالکل آپ کی اسی لائن کے اوپر مطمئن. اس سے پہلے ان کے بیانات آتے رہے کہ عمران خان جس طرح اس نے جیل کاٹی ہے وہ تو میں بالکل مانتا ہوں، آفرین ہے. اس سے پہلے ان کے بیانات آتے رہے کہ عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کی رہائی کے حوالے سے بھی سوچا جا سکتا ہے. اس سے پہلے ان کے بیان آتے رہے کہ میں بالکل چاہتا ہوں کہ معاملات بیٹھ کے بات چیت سے حل ہو. تو یہ تمام سٹیٹمنٹس ان کی آن ریکارڈ ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں یہ انارکی چاہتے ہیں، پاکستان میں یہ سیاست کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست آپ کاروبار آپ نے سمجھ لیا، سیاست کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں کے فیکٹریاں بنانی ہیں، جدادیں بنانی ہیں، غریبوں کا خون چوسنا ہے اور باہر فیکٹریاں بنانی ہیں، پیسے بنانے ہیں. سیاست کا مطلب ہے عبادت، کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، آپ ملک کے لیے کوئی اچھا سوچیں. پاکستان آپ کا ملک ہے، اس کے اندر سب سے پہلے آپ کا فوکس، جب آپ کو پہلی دفعہ حکومت دی گئی تھی، آپ کا فوکس ہوتا کہ یہاں انصاف کا نظام قائم ہو، قانون ہو. پھر آپ کا فوکس ہوتا پاکستان کے اندر امن ہو. پھر آپ کا فوکس ہوتا ساتھ کہ پاکستان کے اندر معیشت بہتر ہو، غریب امیر ہو، لوگ اوپر آئیں، لوگوں کو روزگار ملیں، دنیا سے انویسٹمنٹ آئے. پھر آپ کا ساتھ فوکس ہوتا کہ تمام ادارے اپنی اپنی جورسڈکشن کے اندر ہیں. لیکن آپ کا فوکس کیا تھا؟ یہ تمام کیا چیزیں پاکستان کے اندر ہیں؟ کوئی ایک چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ نے تو اس تباہی کے اندر آپ کا رول ہے، کیونکہ آپ نے یہ سارا کیا ہے، اور صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنا پیسہ بچانے کے لیے آپ ہر حد تک ہیں. جو کہتے تھے کہ ہم اس دفعہ ڈیل نہیں کریں گے، آپ پہلی دفعہ بھی ڈیل کر کے آئے، دوسری دفعہ بھی ڈیل کر کے آئے، تیسری دفعہ بھی ڈیل کر کے آئے، چوتھی دفعہ بھی آپ کو ڈیل کر کے لایا گیا ہے. آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے تو آپ عوام کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے. اب سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کھل کے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، فنڈز دے رہے ہیں، جا کر لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. آپ نے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوں گی. کے پی کے اندر آیا تو ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا، میں نے خود حصہ ڈالا. ہمیں ڈیوٹیاں لگائی گئیں کہ آپ تمام لوگوں نے، حالانکہ ہم سب پہ فرض ہے لیکن باقاعدگی سے سختی سے کہا گیا. عمران خان صاحب نے کل بھی کہا کہ میں باہر ہوتا تو ٹیلی تھون کرتا، لیکن پوری قوم سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ ڈالیں، لوگوں کی امداد کریں. ایک طرف چینی سکینڈل آتا ہے، ایک طرف گندم سکینڈل آتا ہے، اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی. یعنی کس کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ غریب عوام کا. ان کا خون پسینہ ان کو نچوڑا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. دوسری طرف سیلاب سے تباہی ہوتی ہے، لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ کٹ کے اس بہاؤ کے اندر چلی جاتی ہیں، لوگوں کی فصلیں چلی گئیں، لوگوں کا مال چلا گیا، لوگوں کی جانیں درجنوں کے حساب سے تو آپ رپورٹ کر سکیں. آپ آئے ہیں اور دریا کے کنارے کشتیاں 8-10 کھڑی کر کے ویڈیو بنا کر آپ چلے جائیں، حقیقی لوگوں کو جا کر آپ امداد نہ کریں تو لوگ آپ پہ تنقید کریں گے. جو صحافی جس نے جا کے رپورٹ کیا اس کو اٹھا لیا گیا، اس طرح کئی صحافیوں کے اوپر تشدد کروایا گیا، تو صرف اور صرف اپنی نااہلی کو چھپا رہے ہیں. یہ کچھ انہوں نے امداد نہیں کی، لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے ایسا جس سے یہ اس طرح کی ناگہانی آفات کے لیے کوئی سدباب کر سکیں. انہوں نے ڈیمز کے اوپر کام کیا ہوتا، انہوں نے بند بنائے ہوتے، انہوں نے درخت لگائے ہوتے تو پاکستان میں آج صحیح ہے. وہ ڈیمز پر تو آج بھی بلاول صاحب نے، پنجوتا صاحب اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں بار بار انسسٹ کرتے ہیں ایک ہی بات پر کہ ڈیم بنائیں ڈیم بنائیں. پنجوتا صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بھی بن گئے اور ظاہر ہے وہ اعجاز چودھری صاحب کی سیٹ تھی خالی ہوئی ہے. اب ضمنی انتخابات سیلاب کے باعث اگر آگے بھی گئے تو بہرحال آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا. پارلیمانی سیاست کا کیا مستقبل ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟
دیکھیں اسد صاحب، عمران خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان جگہوں پر الیکشنز نہیں کروانے جہاں پر سزائیں دی گئی ہیں. ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ساتھ دیا آج ہے بھی اور سزائیں ہوئی ہیں آپ کے لوگوں کو؟ ان کو جھوٹے جی آج بھی آپ کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، 10-10 سال کی سزائیں اور 5-5 سال کی سزائیں؟ سال جی بالکل. اعجاز چودھری، محمود رشید صاحب، باقی دیگر قیدیوں کو، اور اسی طرح جو ہے وہ خدیجہ شاہ کو بھی ہوئی ہے سزا، 10 سال سزا دے دی گئی ہے. تو ایک جرم کے اوپر ایک دفعہ کوئی ٹرائل کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اگر جرم بنتا ہے تو سزا ہوتی ہے. یہاں تو ایک جرم کے اوپر جو ہے وہ ایک عدالت نے بری کر دیا، پھر آپ نے اس بریت کو نہ دیکھا بلکہ ایک کے بعد سزائیں دیتے گئے. آرٹیکل 13 کی خلاف ورزی ہے، ایک لمبی بحث ہے، ہمیشہ ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن عمران خان نے کہا جہاں سزائیں ہوئی ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان الیکشنز کو نہیں مانتے کیونکہ یہاں سزائیں غلط دی گئی ہیں، اور پھر وہاں پر اپنی مرضی کے لوگ لے کر آنے. اب ریکاؤنٹنگ کے اندر دیکھ لیں کہ ریکاؤنٹنگ کے اندر نون لیگ کا آج تک بندہ جو ہے نہیں آ رہا. ریکاؤنٹنگ کے اندر پی ٹی آئی آ رہی ہے، جیلی مینڈیٹ جو ہے وہ چھین کر کسی اور جماعت کو دیے تو پی ٹی آئی کا دی ہے، مخصوص نشستیں وہ بھی ان کو دی ہیں. تو اب آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو یا باقی معاملات ہوں، مقصد یہ ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی جو اس وقت فیورٹ جماعتیں ہیں ان کو اقتدار میں جو ہے وہ مزید ان کو سیٹیں دینی ہے، ان کی تعداد بڑھانی ہے، یا پھر آگے 27ویں ترمیم ہے یا 28ویں ترمیم ہے، یعنی ملک کو اب ایک بندہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق چلاتا جائے. تو اس پیٹرن کے اوپر گامزن ہے.